پارلیمانی سیکرٹری کے لیے میں خاص طور پہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، جو انہوں نے میرے پر اتنا بڑا اعتماد کر کے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ میں انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر جو ہے عوام کے مسائل جو ہیں وہ جلد سے جلد اور بہترین طریقے سے حل کیے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ برادری ہے، چاہے کوئی کرسچین ہے، تو وہ آزاد ہیں اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور ان کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے بعد جو پاکستانی پرچم بنایا گیا اس میں بھی جو سبز رنگ ہے اور جو سفید رنگ ہے وہ اسی چیز کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے، پاکستان کی ترقی میں جو سکھ برادری ہے اس کا کردار بہت اہم رہا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پاکستان میں مختلف شعبوں میں دیکھ سکتے ہیں سکھ برادری کے لوگ یا جوان جو ہے وہ تعینات ہیں، اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی آج ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ان کا وہ پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا اور انہوں نے جیتا، اس کے بعد وہ پارلیمانی سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، اور یہ ایکسکلوسیو ان کا انٹرویو ہے سب سے پہلے اردو پوائنٹ کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار مہندر پال سنگھ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ایک عام آدمی سے ایم پی اے بنے، اس کے بعد پارلیمانی سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں، تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ یہ بڑا مشکل سفر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑا مشکل سفر تھا۔ یہ 2008 سے میرے اسٹارٹ ہوا ہے۔ 2013 میں بھی مجھے ٹکٹ ملی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن 2018 میں میں جو ہے ایک اسمبلی تک میں پہنچ گیا ہوں، اور اس کے بعد پارٹی نے کام دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور ذمہ داری سے نوازا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایم پی اے بننا اور یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ ہے، مطلب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایم پی اے بن گیا، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر بشرط یہ کہ آپ ایمانداری سے اپنے کام کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، آپ نے پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں 2008 میں جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے گیا تو بڑی مشکلات سامنے آئیں۔ تو اس وقت سینٹر میں جو ہے وفاق میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ دونوں سے میں نے بہت کوشش کی، بہت سارے مسائل ہمارے ایسے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے، بہت بڑی کوشش کی، تب جا کے عمران خان کے میں شروع سے ہی فین تھا، ورلڈ کپ کی اس سے ہی فین تھا، لیکن جب ان کی پارٹی کی وہ جدوجہد، ان کی باتیں دیکھیں اور وہ معاملات واقعی ٹھیک تھے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے جوائن کیا، اور آئی ایس ایف سب سے پہلے میں آئی ایس ایف میں میری جوائننگ تھی کیونکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ساتھ جو ہے میری مائنورٹی ونگ میں، اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ میں بہت سارے اس میں کیا، اور جنوبی پنجاب کا میں 5 سال صدر رہا ہوں مائنورٹیز کا۔ تو اس کے بس اسی طرح ایم پی اے بن گیا اور اب پارلیمانی سیکرٹری کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ اچھا، آپ پارلیمانی سیکرٹری بن گئے، تو اب آپ کے کیا جذبات ہیں اور کیا فیلنگز ہیں، اور کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں اپنے جو سکھ برادری ہیں؟ ویسے تو پاکستان میں جو ہے وہ تحفظات ہیں، ان کو حقوق بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سکھ برادری کا ایم پی اے نہیں ہوں، میں ساری مائنورٹیز کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، جس میں ہندو برادری بھی ہے، اس میں کرسچن برادری ہے، پارسی برادری بھی ہے، سب کا میں ریپریزنٹیٹیو ہوں۔ تو میرے جو فیلنگز ہیں وہ سب کے لیے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ جو پچھلی حکومتوں نے جس طرح سے ان کو اگنور کیا، ان کے حقوق کو اگنور کیا، کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہمیں تعلیمی کوٹہ نہیں دیا گیا کہ جی آپ پڑھ سکیے، جس کی وجہ سے ابھی جب جو ہماری گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے جابز اناؤنس کی، تو اس میں 196 سیٹیں جو ہیں وہ صرف نان مسلم کے لیے مختص کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود صرف 2 لوگوں کو جو ہے
وہ سیٹیں مل سکی. 194 سیٹیں ہماری ضائع ہوئیں. اگر آپ ایڈمیشن دے دیتے تو بہت سارے بچوں کو ایڈمیشن ملتا, وہ پڑھ کے پاس ہوتے تو ان کو بھی نوکریاں ملتی. آپ کا خیال یہ ہے کہ سیٹیں بڑھانی چاہیے؟ آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہے اس بات. جب داخلے میں سیٹیں مختص کرنی چاہیے, ایڈمیشن کے وقت یونیورسٹیوں میں سیٹیں مختص کرنی چاہیے تاکہ ان کو ایڈمیشن لینے میں, پڑھائی میں موقع ملے. مطلب کوٹا مختص کرنا؟ جی, کوٹا مختص کرنا چاہیے. تو کوٹا مختص ہوتا تو اب دیکھیں نوکریوں میں کوٹا مختص کیا, تعلیم میں نہیں کیا. اب تعلیم میں جب پڑھ لکھ ہی نہیں سکیں گے تو نوکری کیسے کریں گے؟ تو سمپلی ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک طرف سے سافٹ کارنر وہ کر لیا اور دوسری طرف سے ہمیں اچھی طرح رگڑا لگا دیا. تو سمپلی ہماری گورنمنٹ ان پوائنٹس کے اوپر جن پہ ہمارے مائنورٹیز لوگوں کو مسائل درپیش ہے اس کو حل کرنے کے لیے پورا کوشش کریں گے انشاءاللہ. مطلب کہ کوٹا مختص کیا جائے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ مزید اقدامات کرنے چاہیے. لیکن باقی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پی آر او بھی منتخب ہوئے ہیں, سکھ برادری سے ہیں, تو اس طرح اور بھی وارڈن بھی ہیں, مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اقدام ہے حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ پاکستان جو ہے وہ سب کا پاکستان ہے. وہ سکھوں کا بھی ہے, وہ کرسچنس کا بھی ہے, وہ ہندوؤں کا بھی ہے, مسلمانوں کا بھی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بات کہی تھی جو کہ اسٹیٹ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں تمام شعبوں میں لوگ جا رہے ہیں. ہمارے سکھ جو ہیں وارڈن بھی ہے, پی آر او بھی بنا ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں, ہمارے پروفیسرز بھی ہیں. مختلف شعبوں میں ہمارے سکھ جو ہے موجود ہیں. 1122 میں ایک ریسکیو میں بھی ہے, رینجر میں بھی ہے, ہماری NHA کی جو اس میں بھی ہمارا ایک انسپیکٹر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر شعبے میں سکھ موجود ہے. اب اسمبلی میں میں آ گیا ہوں, پارلیمانی سیکرٹری بھی بن گیا ہوں. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام سکھ یا تمام اقلیتیں آزاد ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اب مزید انشاءاللہ جہاں پہ ان کو مسائل درپیش ہیں, پچھلی گورنمنٹ نے جن کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, انشاءاللہ ان کو بھی ہم حل کریں گے. جس طرح آپ کو ایک پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, اس کے بعد آپ سکھ برادری ہیں, پہلے آپ پاکستانی ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے یہ اقدامات کیے گئے, کرتارپور راہداری کا جو سلسلہ کیا گیا, جو سکھ برادری وہ جو بھارت میں رہتے ہیں ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی ان کو ویزا کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن مزید ان کی بہتری کے لیے اقدام اٹھایا. وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے, آرمی چیف صاحب بھی وہاں پہ گئے, لیکن بھارت کی طرف سے اس طرح کا موقف سامنے کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. تو جو سکھ برادری آپ کی وہاں پر موجود ہے, ان کے اس حوالے سے جو جذبات ہیں اور جو ان کا درد ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ جو ہے سکھوں کے لیے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے سکھ میرا رابطہ ہے. میں مختلف انڈین چینلز پہ, امریکن جو ہیں ہمارے سکھوں کے چینلز ہیں, UK کے چینلز ہیں, سب پہ یورپین چینلز ہیں, ان کے اوپر میرے انٹرویوز ہوئے, رابطے ہوئے. پوری دنیا کے لوگ اس طرح سے پاکستان سے اب خوش ہیں جیسے ان کو نہ جانے کتنا بڑا سرپرائز مل گیا ہو کہ ان کو امید ہی نہیں تھی اس چیز کی. اور ایک چیز پہ اس پاکستان کے اس فیصلے سے انڈیا ایکسپوز ہو گیا. انڈیا جو خود کو بڑی جمہوری اور بڑی سیکولر وہ ملک کہلاتا تھا, وہ ایکسپوز ہو گیا. پتہ چل گیا کہ وہ صرف مسائل میں ہی سب چیزیں رکھنا چاہتا ہے, حل نہیں کرنا چاہتا. حل کرنے پہ آئیں تو طرح طرح کے بہانے شروع کر دیتا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وجہ سے آپ دیکھیں اس اقدام کے اوپر پاکستان انٹرنیشنلی اس کی خارجہ پالیسی کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے. وہ ایک امیج, اتنا زبردست امیج پوری دنیا کو کیا ہے کہ پاکستان اب جو ہے, اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں, شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو اب بہت آگے لے جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جا رہا ہے 5 سال بعد. اور آج 2018 کا پاکستان اور 2023 کے پاکستان میں بہت فرق ہوگا. انشاءاللہ 2023 میں ہماری دنیا کے ساتھ اس طرح سے روابط ہوں گے کہ دنیا ہماری تعریف کرے گا.
اچھا، بھارت کی طرف سے ہمیشہ یہ الزامات لگائے جاتے ہیں جو پاکستان کی جو اقلیتوں سے محبت ہے، جو ان کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات ہیں، اس کو وہ اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خالصتان تحریک ہے سکھوں کی، اس کو پاکستان جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. تو اس طرح کے جو الزامات بھارت کی طرف سے سامنے آتے ہیں تو آپ اس وقت کیا فیل کرتے ہیں؟ جو سکھ برادری وہاں پہ بھی ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے بھارت جو ہے اکثر اوقات میں پاکستان کو اپنی سکھوں کو پاکستان آنے سے بھی روک دیتا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں ان کو یہاں محبت ملتی ہے، جو یہاں کا ایک امیج ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پاکستان بارے جو اسی سنیا سی ہوتی ٹوٹل غلط سی. پاکستان جب آتے ہیں یہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، لاہور آتے ہیں لاہوریوں کا پیار ملتا ہے ان کو، تو وہ جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی آپ دیکھ لیں جب یہاں سے پاکستان سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں تو انڈین میڈیا پہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان سے سانو بہت پیار ملیا، پاکستان ورگا جڑا دیش ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ یہ چیزیں ان کو خوف ہی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ پاکستان جاتے ہیں تو وہ پاکستان سے پیار لے کے آتے ہیں تو وہ پاکستان کو پیار کرنے والے بن جاتے ہیں. یہی وجہ کہنے کا مقصد کہ انڈیا کو ہمیشہ پاکستان سے خوف ہے، ہمیشہ وہ خوف میں رہتا ہے اور وہ خوف میں رہ کے طرح کی الٹی حرکتیں کر جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. تھوڑا سا ملکی جو سیاست ہے اس پر بھی بات کر لیں کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس وقت آپ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو 6 ماہ کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو جس طرح سے مشکلات میں ہمیں ملا اور جس طرح کی معاشی حالت تھی، قانونی حالت تھی، تو اس کو ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے. ہم نے کہا تھا ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، اور تبدیلی آپ کو بہت ساری اس میں ہمارے پنجاب میں اسپیشلی اگر میں بات کروں تو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ جو قبضہ مافیا ہے میں ان سے کروں گا، کتنی اسٹرانگ جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ جو ہے وہ چلی. اس کے علاوہ بہت سارے دیکھیں سمپل یہ ہماری ٹیکسٹائل کو ہم نے بجلی سستی کر دی، گیس سستی کر دی تاکہ ایکسپورٹ بڑھ سکے، وہ بھی معاشی ایک بڑا زبردست اقدام تھا. پھر اس کے بعد ہمارے اس میں 4 بل پاس ہو چکی ہیں پچھلے اس میں، اس سے پہلے بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہم بلوں کی قانون سازی کی صورت میں بڑا بہترین پرفارم کر رہے ہیں. راجہ بشارت صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم قانون اس میں دیکھیں صوبے کی حالت کو دیکھیں تو پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ تعلیم کا بجٹ کو بڑھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زراعت میں اس میں بہت ساری بہتری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ 5 مہینوں میں 5 چیمبر آف کامرس کی اس میں جا کے میٹنگ کر چکے ہیں، ان کی شہروں کے مسائل سنے. تو جو پچھلی پورے 10 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں ان کے مسائل کیا ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کریں. تو ہم اس وقت عوام کے ساتھ مل کے یہ حکومت چل رہی ہے، عوام کے مسائل عوام سے پوچھ کے اور انہی کے مطابق ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لگے گا، تبدیلی تھوڑی کر کے آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت بہتر پرفارم کریں گے. سر، جس طرح آپ نے معیشت کی بات کی، وزیر خزانہ صاحب کے والے سے بھی آپ نے بات کی، تو انہوں نے بہت کوششیں کی، وزیر اعظم صاحب نے دورے بھی کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، اور پاکستان کو امداد ملنا بھی شروع ہو چکی ہے. تو ابھی سعودی عرب نے 3ری قسط ادا کر دی ہے اور پاکستان کو $3 ارب مل چکے ہیں. تو ولی عہد صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کا دورہ ہے پاکستان وزیر اعظم صاحب کی فرمائش پر، ان کی ریکویسٹ پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی اعلان ہو سکتا ہے اقتصادی تعاون مزید کرنے کے حوالے سے، وہ اعلان کر سکتے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جو ولی عہد UAE جو یہاں پہ آئے تھے پاکستان، وہ 12 سال بعد آئے ہیں. پچھلی 10 سال کی حکومتیں جو گزری ہیں ان کے اوپر ان کو اعتماد ہی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں آئے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ان کو اعتماد تھا، وہ آئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، امداد بھی دی ہے.
जो $3 अरब सऊदी अरब ने दिए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान में आ रहे हैं और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे और बहुत जल्द बेहतर होंगे। आखिर में आप पाकिस्तान के हवाले से जो तमाम अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है? हाँ, मुझे तो ये पैगाम पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को तो नहीं देना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी तरीके जानते हैं और वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। मुझे उन कुव्वतों को देना चाहिए जो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं उनको दूंगा कि पाकिस्तान में हम तमाम पाकिस्तानी एक बराबर हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, हम सब बराबर के पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। हम पाकिस्तान के लिए जिस तरह की भी मसाइल खुदा न खास्ता अगर आते हैं तो हम उसके लिए सिपाही बन के हम उस मसले को हल करने के लिए उसका जो भी तरीक़ाकार होगा हम वो लड़ने को तैयार हैं। हम अगर वो जो है मुआशी मसाइल हैं तो उस तरीके से हम सारे सिपाही बन के पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अगर कोई और मसला भी आता है तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के फ़ौजी बन के, पाकिस्तान के सिपाही बन के हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह सरदार महेंद्र पाल सिंह जो है, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दिया, वक्त दिया और उन्होंने बताया कि सिख बरादरी और तमाम जो अक़लियतें हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनके जो हकूक़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने अपने जज्बात का भी इज़हार किया, और जो भारत में रहने वाले सिख बरादरी है उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।